بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارا موضوع چل رہا تھا کہ جنات شیاطین انسان کو کس کس طرح پریشانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں اور کس کس طرح کا انسانوں کا نقصان کرتے ہیں۔ تو اس موضوع پر میں مزید بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج مرگی کے حوالے سے بات ہوگی انشاءاللہ کہ مرگی کی بیماری کیا چیز ہے۔ میڈیکل سائنس تو کہتی ہے بیماری ہے، لیکن جب ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت سارے اس طرح کے دلائل ملتے ہیں کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرگی والے کے جسم میں جنات داخل ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے اسے دورے پڑتے ہیں، جس کو مرگی کہا جاتا ہے۔ مرگی کا علاج صرف اور صرف قرآن کی تلاوت سے 100% ممکن ہے۔ جب جنات اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، مریض کے جسم سے، تو مرگی اللہ کے فضل سے وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلف صالحین کا مسلک یہ ہے کہ مرگی والے کے جسم میں جنات داخل ہو کر یہ کام کرتے ہیں۔ مجموع الفتاوی امام ابن تیمیہ، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے عبداللہ نے ایک دن اپنے والد سے عرض کیا کہ ابا جان، بعض لوگ انکار کرتے ہیں کہ مرگی والے کے جسم میں جنات داخل نہیں ہوتے، تو آپ نے ارشاد فرمایا بیٹے، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ جو مرگی والے کی زبان سے مختلف الفاظ نکلتے ہیں، وہ جنات شیاطین ہی تو بول رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کا علاج جو ہے وہ قرآن کی آیات سے ممکن ہے۔ ایک حدیث ہے مسند احمد بن حنبل کے اندر، یہ حدیث آئی ہے، طبرانی میں بھی ہے، دارمی میں بھی ہے، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ایک عورت اپنے بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں لے کر آئی اور عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا دیوانہ ہے، یعنی اس کو مرگی ہے، صبح شام مرگی کا اس پر حملہ ہوتا ہے، اور اس بیماری نے ہماری زندگی کا مزہ کڑوا کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کے سینے پر ہاتھ پھیرا، اس کے لیے دعا فرمائی، تو اس لڑکے نے قے کر دی، جس سے اس کے پیٹ سے ایک کتے کے بچے کے طرح کا ایک جانور نکل کر بھاگ گیا اور وہ بچہ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح مسند احمد کی حدیث ہے کہ حضرت ام ابان، ان کے دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا ایک اسی طرح کا بچہ لے کر آئے جس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو میرے قریب کرو۔ انہوں نے اس بچے کو قریب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کپڑے جو بچے نے پہنے ہوئے تھے زور سے پکڑا اور اس کی پیٹھ پر آپ نے زور زور سے ہاتھ مارے، اور آپ فرماتے جاتے تھے کہ اے اللہ کے دشمن نکل جا اس کے جسم سے، اے اللہ کے دشمن نکل جا۔ چنانچہ وہ بچہ جو ہے تھوڑی دیر کے بعد بالکل تندرست ہو گیا اور دوبارہ کبھی اس کو دورہ نہیں پڑا مرگی کا، وہ شیطان جو ہے اس کے جسم سے نکل گیا۔ اللہ اکبر۔ مسند ابو یعلا کی حدیث ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے چلے، بطن روحہ ایک مقام کا نام ہے۔ جب وہاں پڑاؤ ڈالا تو ایک عورت اپنے بچے کو اٹھا کر لائی اور عرض کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا ہے، جب سے میں نے اس کو جنا ہے اس وقت سے اب تک اس کو افاقہ نہیں ہوا، اس کو دماغی خلل ہے، دورے پڑتے ہیں، مرگی کا مریض ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے وہ بچہ لے لیا اور اس کو اپنے سینہ مبارک اور اپنی ٹانگوں کے درمیان اسے آپ نے مضبوطی سے گرفت میں لیا اور آپ نے اس کے منہ پر اپنا لعاب مبارک ڈالا اور آپ نے فرمایا، اے اللہ کے دشمن نکل جا، اس کے جسم سے نکل جا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچہ اس کی والدہ کو واپس دے دیا، فرمایا اس کو لے جا، اب اسے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ یہ مسند ابو یعلا کی روایت ہے۔ تو ان دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، ہر طرح کا نقصان کرتا ہے،
نقصان پہنچانے کی ہر وقت مسلمان کو کوشش کرتا ہے کہ مسلمان کو پریشان کرے، بیمار کرے، اسے تکلیف میں مبتلا کر دے۔ تو شیطان کے حملوں کا علم بھی ہونا چاہیے کہ شیطان سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے، اور ایک مسلمان کو اس کے علاج کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ جنات شیاطین کے دفع کرنے کے جو طریقے قرآن و سنت میں وارد ہوئے ہیں، ان میں سب سے بڑا عمل جو ہے جس سے جنات کے خلاف اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، وہ آیت الکرسی کا پڑھنا ہے۔ سلف صالحین، تجربہ کار اہل علم نے اس کا بہت تجربہ کیا۔ انسان سے شیاطین کو بھگانے کی سب سے بڑی آیت، سب سے زیادہ عظیم تاثیر والی آیت آیت الکرسی ہے، مرگی والے کے لیے بھی اور جس کے جسم میں جنات داخل ہو جائیں اس کے لیے بھی۔ اس آفت سے بچنے کی سب سے بڑی آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے کہ مریض کو سب سے زیادہ آیت الکرسی پڑھ پڑھ کر دم کیا جائے، یا مریض خود اس کا کثرت سے ورد کرے آیت الکرسی کا، تو اللہ پاک شیاطین سے ایسے مریض کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ ایک اور عمل حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے ایک راستے میں جا رہے تھے۔ ایک شخص کو ہم نے دیکھا کہ مرگی ہو گئی، یعنی اسے دورہ پڑ گیا مرگی کا، تو میں اس کے قریب گیا، اس کے کان میں تلاوت کی ایک آیت میں نے پڑھی، اس کو افاقہ ہو گیا، اس کا دورہ ختم ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ تم نے اس کے کان میں کیا پڑھا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے اس کے کان میں سورۃ مومنون کی آخری آیات تلاوت کیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، آخر سورت تک۔ فرمایا میں نے یہ پڑھی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو ان رجلا مؤمنا قرأ بها على جبل لزال، کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی مومن شخص ان آیات کو یقین کے ساتھ کسی پہاڑ پر بھی تلاوت کر دے تو وہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور ٹل جائے اپنی جگہ سے۔ ان آیات میں اتنی طاقت ہے، اتنا اثر ہے۔ یہ روایت مسند ابو یعلیٰ کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کی۔ اللہ اکبر۔ تو مرگی والے کے لیے آیت الکرسی بھی بہت بڑا علاج ہے، اور یہ آیات جو میں نے ابھی بتائی ہیں، سورۃ مومنون 18واں سپارہ، اس کی آخری آیات افحسبتم سے سورۃ مومنون آخر تک، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے مرفوع حدیث سن لی۔ تو مرگی والے کے لیے بہترین علاج ہے کہ اس کے کان میں طاق مرتبہ، یعنی 7 دفعہ، 9 دفعہ، 11 مرتبہ، یا اس سے زیادہ 21 مرتبہ، 41 مرتبہ یہ آیات تلاوت کی جائیں، تو مرگی کا مرض جو ہے وہ جاتا رہتا ہے چند دن، اگر انسان اس عمل کو کرتا رہے۔ اسی طرح شیاطین سے بچنے کے لیے، جنات سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین عالی شان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی اور مسلم کی حدیث ہے، لا تجعلوا بیوتکم مقابر وان البیت الذی تقرأ فیہ البقرہ لا يدخلہ الشیطان، کہ لوگو اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ، وہ گھر جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، وہ بھی سنن ترمذی میں آئی ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے، طبرانی میں بھی ہے، مجمع الزوائد کے اندر بھی آئی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی، اس سے 2 آیات اللہ نے نازل فرمائیں جن پر سورۃ بقرہ کو ختم کیا گیا، یعنی آمن الرسول بما انزل سے لے کر آخر سورت تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں 3 راتوں تک ان آیات کو پڑھا جائے تو شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتا، شیطان اس گھر سے بھی دور رہتا ہے جہاں سورۃ بقرہ کی
آخری 2 آیات رات کو روزانہ پڑھی جائیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، مشکات شریف کے اندر آئی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حامیم الی قولہ الیہ المصیر، یعنی سورہ مومن الیہ المصیر تک شروع سے لے کر، و آیت الکرسی اور آیت الکرسی، یہ 2 چیزیں، فرما حین یصبح حفظ بہما حتی یمسی ومن قرأہما حین یمسی حفظ بہما حتی یصبح، کہ جو شخص صبح کے وقت یہ آیات الیہ المصیر تک سورۃ مومن کی اور آیت الکرسی کی تلاوت کر لے صبح کے وقت، تو شام تک ان آیات کی برکت سے اللہ تعالیٰ شیاطین سے اس شخص کی حفاظت فرماتا ہے، اور جو بندہ اسی عمل کو شام کے وقت دہرا لے تو صبح تک اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث جو ہے بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، موطا امام مالک میں بھی ہے، فرمایا جو شخص یہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، فرمایا جو شخص روزانہ 100 مرتبہ یہ کلمات کہے اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، 100 نیکیاں اس کے لیے لکھی جائیں گی، 100 گناہ اس کے مٹا دیے جائیں گے، اور اس کلمے کی برکت سے اس دن شام تک شیطان سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ کر دے گا، اللہ اپنی پناہ میں لے لے گا اس بندے کو۔ کتنا بڑا ذکر ہے، کتنا بڑا اجر والا کلمہ ہے، اور انسانی کتنے اس میں فائدے رکھے گئے کہ شیطان جو نظر نہیں آتا انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، نظر نہ آنے والے دشمن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا زبردست علاج بتلایا ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری احادیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان جبرائیل اتانی فقال ان عفریتا من الجن یکیدک فَإِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقْرَأْ آیَةَ الْکُرْسی، فرمایا جبریل امین میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا ایک جن، عفریت جنات کا سردار، بہت بڑا جن آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے، تو آپ ایسا کیا کریں، آپ جب بھی اپنے بستر کے ساتھ ٹیک لگائیں، رات کو آپ آرام کرنے لگیں تو آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، امام بہقی نے نقل کی ہے، طبرانی میں بھی آئی ہے، فرمایا سورۃ البقرہ فیہا آیۃ سیدۃ آیات القرآن لا تقرأ فی بیت وفیہ شیطان الا خرج منہ آیت الکرسی، فرمایا سورہ بقرہ میں ایک ایسی آیت ہے جو قرآن پاک کی سب آیات کی سردار ہے، جس گھر میں شیطان ہو اور اس آیت الکرسی کو پڑھا جائے تو وہ اس گھر سے نکل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی اس بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان مبارک سے، وحی والی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے ہیں کہ آیت الکرسی جو انسان پڑھتا ہے وہ شیاطین اس کے گھر سے ہی بھاگ جاتے ہیں، اس کے جسم سے بھی نکل جاتے ہیں۔ تو لہٰذا بہت ساری بیماریاں ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا، جس طرح ان دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ مرگی کی بیماری جو ہے یہ شیاطین کی وجہ سے ہوتی ہے، جنات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو انسان کو ہر لحاظ سے شیاطین اور ابلیس کی ذریت جو ہے، ابلیس کی اولاد جو ہے، جنات نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، مختلف اس کی صورتیں ہوتی ہیں مختلف طریقوں سے، تو وہ بیماریاں بھی پیدا کر دیتے ہیں جسم میں داخل ہو کر۔ یہ سب کچھ بإذن اللہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یہ شیاطین کے پاس جو انسانوں کی طرح کچھ اختیارات شیاطین کو بھی دیے گئے، جنات کے بھی اختیارات ہیں، ان اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے وہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو پریشان کرتے ہیں۔ تو ان کا علاج بھی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، سب سے اچھا علاج۔ لوگوں نے غیر شرعی علاج تجویز کیے ہوئے ہیں مختلف طریقوں سے، وہ سب غیر شرعی
علاج کے تو قریب بھی نہیں جانا چاہیے مریضوں کو. علاج جب بھی کروائیں کسی مستند عالم سے جو قرآن و سنت کے ثابت شدہ مسنون اذکار سے، مسنون دعاؤں سے علاج کرے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث یاد آئی، موطا امام مالک میں یہ روایت موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت کے الفاظ ہیں کہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ جب شیاطین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تو آپ نے اپنا دفاع کیسے فرمایا؟ تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ شیاطین نے پہاڑوں اور وادیوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر دھاوا بول دیا، حملہ کر دیا. ان میں سے ایک شیطان کے ہاتھ میں آگ کا ایک شعلہ تھا. اس کا ارادہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ شعلہ پھینک دے اور آپ کو جلا دے. جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے عرض کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما يلج في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل وفتن النهار ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير یا رحمن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلمات پڑھے تو شیاطین کی آگ بجھ گئی، وہ شعلے بجھ گئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو شیاطین کے حملے سے محفوظ فرمایا اور اس دعا کی برکت سے ان شیاطین کو بھی جلا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور علاج بتایا، بہت آسان سا علاج. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن السنی، عمل الیوم واللیلہ، دارمی، الادب المفرد، ان سب کتابوں کے اندر یہ حدیث آئی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال حین یصبح اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اجیر من الشیطان حتی یمسیہ. جو آدمی صبح کے وقت اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھے گا اس کو شام تک شیطان سے محفوظ کر دیا جائے گا. کتنا آسان سا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. صبح و شام آپ نے یہ پڑھنا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. طاق عدد میں پڑھ لیں، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ. تو اسی طرح اور بہت ساری روایات ہیں. انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر میں عرض کروں گا کہ شیاطین مزید کس طرح انسان کو پریشان کرتے ہیں، کس طرح سے حملہ کرتے ہیں، کیا کیا نقصانات ایک مسلمان کو، ایک ایمان والے کو پہنچاتے ہیں، اور قرآن و سنت میں اس کے دلائل کیا ہیں. آج چند باتیں جو میرے ذہن میں آئیں میں نے عرض کر دی. انشاءاللہ اس موضوع پر مزید دوسری نشست میں گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.